بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مفلسی اور ثروت مندی کتاب کا سلسلہ جاری ہے۔ قابل فخر اور قابل مذمت ثروت مندی، چونکہ مال و دولت انسانی زندگی کا بنیادی ہدف اور مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت صرف ایک وسیلہ اور ذریعہ کی سی ہے جس کے ذریعے انسان اپنی آخرت سنوارنے کا پابند ہے۔ جیسا کہ مشہور و معروف حدیث میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لہذا ایسی دولت اور ثروت مندی قابل فخر و ستائش ہے جسے انسان جائز اور حلال طریقے سے حاصل کرنے کے بعد اس کے ذریعے اپنے پروردگار کی قربت کے وسائل فراہم کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تمہارے اموال و اولاد ایسے نہیں جو تمہیں ہماری قربت میں درجہ دلائیں، سوائے اس کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پس ان کے اعمال کا دگنا ثواب ہے اور وہ سکون کے ساتھ بالا خانوں میں ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ جو کوئی ثروت مندی میں ایمان اور عمل صالح پر ثابت قدم رہے، اسے اپنے نیک اعمال کا دگنا اجر و ثواب ملے گا، اور یقیناً ایسی ثروت مندی قابل فخر ہے۔ اسی لیے جب ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ثروت مندوں کی بدگوئی کی تو آپ نے اسی آیت مبارکہ کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا، خاموش رہو، یقیناً ثروت مند جب ثروت کے ذریعے اپنے اقرباء تک رسائی حاصل کرے، یعنی صلہ رحمی کرے اور اپنے ایمانی بھائیوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو دگنا کر دے گا۔ اس کے مقابلہ میں ایسی دولت اور ثروت مندی یقیناً قابل مذمت ہے جس کا حصول انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد بن جائے اور وہ جائز و ناجائز اور حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر دنیا، مال و دولت کے حصول کی کوشش میں مصروف ہو جائے۔ اسی طرح اسلام کی نظر میں کسی خاص مقصد کے بغیر صرف مال و دولت کی محبت کی بنا پر ثروت کا جمع کرنا بھی قابل مذمت ہے، کیونکہ ایسا عمل انسان کی خلقت کے اہداف و مقاصد کے ساتھ ناسازگار ہونے کے ساتھ ساتھ اسے طغیان، فتنہ و فساد، دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے، حتیٰ دوسروں کے قتل کرنے پر بھی ابھارتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صاحب ایمان کو مخاطب قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے مال و دولت، تمہاری اولاد ذکر خدا سے تمہیں غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ پس اگر خدا نخواستہ مال و دولت انسان کو خدا سے اس طرح غافل کر دے کہ ثروت مندی کا حصول ہی اس کی زندگی کا مقصد بن جائے اور انسان ثروت کے حصول کے لیے دین کے احکامات کو نظر انداز کر دے، حلال و حرام کا خیال رکھنا چھوڑ دے، ثروت مندی کے لیے اپنی عزت و غیرت کو بھی قربان کرنے پر تیار ہو جائے، تو ایسے مال و دولت کی نہ صرف کچھ قدر و قیمت بلکہ اسلام کی نظر میں سخت نفرت انگیز ہے۔ معصومین علیہ السلام کی زاہدانہ زندگی کے بارے میں ایک شبہ اور اس کا جواب۔ ثروت مندی کی بحث میں معصومین علیہ السلام کی زاہدانہ زندگی کے بارے میں ایک اہم شبہ سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر اسلام کی نظر میں ثروت مندی کے حصول کی کوشش کرنا صحیح ہوتا اور ثروت مندانہ زندگی کی تاکید کی گئی ہوتی تو معصومین علیہ السلام بھی ثروت مندانہ زندگی گزارتے، جبکہ تمام معصومین علیہ السلام نے ہمیشہ زاہدانہ زندگی گزاری، جس سے ثروت مندانہ زندگی کی نفی ہوتی ہے۔ اس شعبہ کے دو مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ثروت مندانہ زندگی سے دوری اختیار کرتے ہوئے زاہدانہ زندگی اختیار کرنا ہر اسلامی معاشرے کے رہبر و رہنما کو زیب دیتا ہے، اور یہی چیز باعث بنتی ہے معاشرے کا سربراہ اپنے معاشرے کے فقر و تنگ دست افراد کے درد بہتر محسوس کر سکے اور سنجیدگی کے ساتھ ان مشکلات کے حل کے لیے کوشش کرے۔ اسی طرح قوم کے رہبر و رہنما کی زاہدانہ زندگی سے غریبوں کو تسلی ملتی ہے کہ وہ اپنی تنگ دستی کو اپنے لیے مصیبت شمار کرتے ہوئے زندگی سے نا امید نہ ہو جائیں۔ اسی لیے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے اپنی مخلوق کا امام بنایا ہے،
پس مجھ پر فرض کیا ہے کہ میں اپنی ذات میں، اپنے کھانے پینے اور لباس میں معاشرے کے غریب ترین لوگوں کے ساتھ برابری کروں، تاکہ تنگ دست افراد میری تنگ دستی کی پیروی کریں اور ثروت مند کو اس کی ثروت مندی طاغی اور سرکش نہ بنا دے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امیر المؤمنین علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ عاصم بن زیاد نے ایک ابا لے کر دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے زاہدانہ زندگی گزارنا شروع کر دی، تو آپ نے اسے بلوایا اور سخت اعتراض کرتے ہوئے اس کی ملامت کی۔ اور جب اس نے کہا آپ خود کیوں زاہدانہ لباس پہنتے اور سادہ کھانا کھاتے ہیں، تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عادل اماموں پر فرض کیا ہے کہ وہ خود کو غریب ترین لوگوں کے ساتھ مقایسہ کریں اور ان جیسی زندگی اپنائیں، تاکہ تنگ دست کو اس کی تنگ دستی تکلیف محسوس نہ ہو، تکلیف نہ پہنچائے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں ثروت مندی سے دوری اختیار کرتے ہوئے فقیرانہ اور زاہدانہ زندگی گزارنے کا کلی حکم نہیں دیا گیا، اور معاشرے کے ہر شخص کو ایسی زندگی گزارنا زیب نہیں دیتا، بلکہ یہ حکم ایسی شخصیات کے لیے ہے جو معاشرے کی رہبری کے ذمہ دار ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب تک لوگوں کی رہبری کا منصب نہیں سنبھالا، اس وقت تک فاخر لباس پہنتے رہے، جب امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے بھی نہایت سادگی کے ساتھ زندگی گزاری۔ اسی سلسلہ میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم اگر میں خلافت و حکومت سنبھالوں تو بہت سادہ کھانا کھاؤں گا، جبکہ میں بہت اچھے کھانے کھا چکا ہوں، اور سخت لباس پہنوں گا جبکہ بہت نرم لباس پہن چکا ہوں، اور خود کو سختی اور زحمت میں مبتلا رکھوں گا جبکہ بہت راحت و آرام میں رہا ہوں۔ نمبر 2، حضرت علی علیہ السلام نے انبیاء و اولیاء کی فقیرانہ زندگی کے بارے میں فرمایا، انہیں غریب نادار بنایا تاکہ ان کی پیروی کرنے والوں کی نیت خالص ہو، نہ کہ ان کی ثروت کی بنا پر۔ مولا کائنات کے اس بیان کا مفہوم یہ ہے کہ اگر انبیاء و ائمہ ثروت مند ہوتے تو بہت سے لوگ خلوص و ایمان کے بجائے مال و ثروت کی بنا پر ان کی پیروی کرتے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ معصومین علیہ السلام کا ثروت مندانہ زندگی سے دوری اختیار کرتے ہوئے زاہدانہ زندگی اختیار کرنا ان کے خاص مقام و مرتبہ کی بنا پر ہے۔ لہٰذا معصومین علیہ السلام کی اس سیرت کو دلیل بناتے ہوئے ثروت مندی کی مذمت یا تنگ دستی و مفلسی کی زندگی کو توجیہ نہیں دی جا سکتی۔ زہد اور مفلسی کے درمیان فرق۔ زاہدانہ زندگی کے سلسلے میں یہ بات ذہن نشین رہنا چاہیے کہ زہد اور مفلسی کا مفہوم بالکل جدا ہے، اس لیے اسلام میں زہد اختیار کرنے کی ترغیب دلائی ہے، جبکہ فقر و تنگ دستی سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ فقر و مفلس شخص وہ ہے جس کے پاس کم از کم سال بھر کے اخراجات نہ ہوں، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ذریعہ معاش ہو جس سے وہ اپنے اخراجات کے لیے کما سکے، جبکہ زہد سے مراد یہ ہے کہ انسان مال و دولت سے دل نہ لگائے اور نہ ہی ثروت مندی کے حصول کے لیے حق کے راستہ سے باہر نکلے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے زہد کے اصل مفہوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، دنیا میں زہد سے مراد مال و دولت کا ضائع کرنا نہیں اور نہ ہی خود پر حلال نعمتوں کو حرام کرنا ہے، بلکہ دنیا میں زہد سے مراد یہ ہے کہ تمہیں اپنے ہاتھوں میں موجود چیز پر اللہ تعالیٰ کے پاس موجود نعمتوں سے زیادہ بھروسہ نہ ہو۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ زہد سے مراد خود پر خدا کی نعمتوں کو حرام کر لینا اور کلی طور پر دنیاوی نعمتوں سے منہ موڑ لینا نہیں ہے، بلکہ افراد زہد کا منفی معنی ذہن میں رکھتے ہوئے ایسے شخص کو زاہد شمار کرتے ہیں جو کلی طور پر مادی دنیا سے منہ موڑ لے اور اپنی اور اپنے اہل و عیال کی زندگی کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کرے۔ سیرت اہل بیت علیہ السلام سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے جہاں بھی زہد و تقویٰ کے بارے میں ایسی سوچ کو پایا، نہایت سختی کے ساتھ ایسی فکر کی نفی کی ہے اور اپنے ماننے والوں کو ایسے منفی زہد سے دور رکھنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق دنیاوی زہد کا اصل مفہوم یہ ہے کہ انسان خدا کی مادی نعمتوں سے استفادہ کرنے کے باوجود دنیا سے دل نہ لگائے اور دنیاوی رنگینیوں میں گم ہو کر آخرت کو نہ بھول جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسے دنیا پرست انسانوں کے لیے فرمایا، بے شک جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی ہی پر راضی ہیں،
اور اسی میں اطمینان محسوس کرتے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان اعمال کی پاداش میں جس کا یہ ارتکاب کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ اس آیہ مبارکہ میں جس چیز کی مذمت کی گئی ہے وہ معنی سعادت کی طرف بڑھنے کے بجائے دنیاوی زندگی پر ہی راضی رہنا، مادیات ہی میں اطمینان محسوس کرنا اور آخرت سے بے فکر ہو جانا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ زہد بھی دوسرے انسانوں کی طرح دنیا میں مادی لذتوں سے بہرہ مند ہوتا ہے، لیکن اس کی نگاہیں صرف دنیاوی مادیات تک ہی محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ آخرت کو بھی مد نظر رکھتا ہے۔ وہ اس کائنات میں موجود مادی نعمتوں سے ہوا و ہوس کی تکمیل کے لیے استفادہ نہیں کرتا، بلکہ اخروی سعادت کے حصول کے لیے ان مادی نعمتوں سے وسیلہ کے طور پر استفادہ کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے دنیاوی نعمتوں سے استفادہ کے سلسلہ میں تقویٰ کو مد نظر رکھنے والے زاہد افراد اور دنیا پرست انسانوں کے درمیان فرق کو یوں بیان فرمایا: اے بندگان خدا، یاد رکھو کہ پرہیزگار افراد دنیا اور آخرت کے فوائد لے کر آگے بڑھ گئے۔ وہ اہل دنیا کے ساتھ ان کی دنیا میں شریک رہے، لیکن دنیا دار انسان ان متقین کی آخرت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ وہ پرہیزگار اور متقی لوگ دنیا میں بہترین گھروں میں رہے اور دنیا سے بہترین کھانا کھایا، اور وہ تمام دنیاوی لذتیں حاصل کیں جن سے مالدار لوگ بہرہ مند ہوئے۔ انہوں نے دنیا میں وہ سب آسائشیں پائیں جو جابروں اور متکبروں نے حاصل کی، اور پھر دنیا سے بقدر کافی زاد راہ لے کر منافع بخش تجارت کے ساتھ آخرت کی طرف پلٹ گئے۔ اس بنا پر زاہدانہ زندگی سے مراد مادی نعمتوں سے کلی طور پر منہ موڑ لینا نہیں، بلکہ اپنی ضرورت کے مطابق کفایت شعاری کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، جسے کبھی معاشرے کے دوسرے عام افراد کی نسبت تنگ دستی یا غربت کی زندگی بھی کہا جا سکتا ہے۔